TZK TV YouTube چینل آپ کا اپنا چینل ہے، ترقی پسندوں کا، انسان دوستوں کا. اس کو سبسکرائب کریں اور ریگولر دیکھیں. معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان TZK TV سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے مہمان برابری پارٹی پاکستان کے چیئرمین جواد احمد ہیں، جن کے ساتھ ہم ان کی سیاست اور ان کے حوالے سے جو ملک کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے. جواد احمد ایک نامور گلوکار بھی ہیں اور ان کا سوشل ورک کے حوالے سے بڑا کام ہے، اور وہ پاکستان کا ایک بہت آرام سے جانا پہچانا نام ہے. تو جواد صاحب، بہت شکریہ، ویلکم ٹو دا شو. آپ کے ساتھ ہم آپ کی سیاست اور آپ کی پارٹی کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. تو جی السلام علیکم. میں اس میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں کہ اب آپ کی پارٹی برابری پارٹی پاکستان کا ذکر میڈیا پہ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو آپ کی پارٹی گرو ہو رہی ہے، یقیناً پارٹی گرو ہو رہی ہے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ کس لیول پہ آ گئی ہے کہ آیا اگلے کچھ الیکشنز کے اندر بھی اس کا کوئی حصہ ہونے والا ہے، یا کوئی پاکستان کی سیاست میں اس کا ایک مؤثر کوئی رول آنے والا ہے؟ دیکھیں تنویر صاحب، جو سمجھنے والی بات ہے نا اس ملک کے اندر، اور جو نہیں سمجھتے لوگ اور پھر وہ بحث کرتے ہیں تو ہم چپ ہو جاتے ہیں. میں تو جب سے اس فیلڈ میں آیا ہوں پالیٹکس میں فارملی، میں نے تو کالج کے زمانے سے سوچ لیا تھا کہ پالیٹکس کرنی ہے، لیکن میں فارملی آیا ہوں 2 سال پہلے. اس سے پہلے میں کچھ گروپس کے ساتھ بھی میں نے پالیٹکس کی ہے. تو جو بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں پالیٹکس اب صرف 2 طریقے سے ہو سکتی ہے. یا تو آپ کسی بڑی پارٹی کا حصہ بن جائیں اور آپ ادھر اپنی بات کریں، اور یا آپ ایک بڑی پارٹی بنانے کی حیثیت میں ہوں، آپ وہ کوشش کر سکیں. اچھا، جو پہلی چیز ہے وہ تو آپ کو پوری دنیا میں نظر آتی ہے. آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہاں آپ کو جیرمی کاربن جیسا بندہ بھی نظر آتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی لیبر پارٹی ہے، اس کا چیئرمین ہے. تو وہ کوئی اس کو نہیں جانتا، لیکن ایک دم وہ چیئرمین بنتا ہے تو وہ ریڈیکل لیفٹ کی بات شروع کرتا ہے، تو پورے ملک میں شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی باز گشت پوری دنیا میں بھی سنائی دیتی ہے. وہ ایک آدمی جو کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، وہ لیبر پارٹی جو کہ اتنی بڑی پارٹی ہے، تو وہ اس کی طرف وجہ سے وہ متعارف ہو جاتا ہے چیئرمین بن کے. اسی طرح آپ برنی سینڈرز کو دیکھیں، آپ ان کو بھی چھوڑیں، آپ پریزیڈنٹس پرائم منسٹرز کو دیکھیں ان ملکوں کے، کوئی نہیں جانتا ہوتا ان کو، لیکن ایک بڑی پارٹی ان کو منظر عام پہ لے آتی ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہے، ادھر پیپلز پارٹی ہے، ادھر مسلم نون ہے، اور ادھر تحریک انصاف بھی اب ہو گئی ہے 22 سال بعد. یہ پارٹیز جو ہیں، ان میں اگر آپ جائیں تو آپ پالیٹکس کر سکتے ہیں، اگر وہ آپ کو سمجھیں کہ آپ میں اتنا دم ہے کہ آپ ان کے ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں، تو آپ پھر جائیں ٹی وی پہ جا کے بات کریں، آپ کو ایئر ٹائم ملے گا وغیرہ وغیرہ. دوسرا طریقہ بڑا مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک بڑی پارٹی کی فارمیشن کی طرف جائیں، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بڑی پارٹی کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے پالیٹکس کرنے کا. مطلب آپ اگر گروپس میں پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، پریشر گروپس بنانا چاہتے ہیں، اقتدار کی سیاست نہیں کرتے، تو پھر وہ جو آپ کا نظریہ ہے، چاہے وہ لیفٹ کا ہے چاہے رائٹ کا ہے، وہ اس کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ ایک بڑے لیول پہ کوئی ریڈیکل چینج لے کے نہیں آ سکتا اس ملک کے اندر. تو جو دوسرا طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر پارٹی بنانی ہے تو وہ آپ عام جو ان کو کوئی نہیں جانتا لوگ، وہ اب نہیں بنا سکتے ایسی پارٹی. یہ وہ چیز ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اگر آپ کوئی ایکسیڈنٹس کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایک دم انقلابی لہر دوڑے گی، تحریکیں چلیں گی، لوگ باہر نکل آئیں گے، پاکستان میں تو ایسا آس پاس بھی ہوتا نظر نہیں آتا. لوگ اگر نکلیں گے بھی تو وہ لوٹ مار کے لیے نکل سکتے ہیں بھوک کی وجہ سے، لیکن نظریاتی طور پہ نکلنا ان کا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور نہ ہی لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اس پوری گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھتے بھی ہیں. وہ باہر نکلیں گے بھی تو کچھ اور پارٹیز بھی ہیں، اور یہ 3 پارٹیز بھی ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو اپنی طرف لے جائے گا. اگر لوگ باہر بھی نکلیں گے تو یا انارکی ہو جائے گی، یا کوئی سول وار بھی ہو سکتی ہے کسی بھی ایسے ملک میں. تو یہ ایسا مجھے جو لگتا ہے نا، یہ ریٹریک ہے ایک بہت بڑا. آپ کو چاہیے ایسے لوگ جن کو لوگ جانتے ہوں. اگر آپ ایسے لوگ نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ پارٹی نہیں بنا سکتے بڑی. یہ وہ چیز ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں، آپ
فرض کریں آپ ایک پارٹی ہے چھوٹی سی, آپ 2-4 لوگ, 5-10 لوگ, 15-20, 100, 150, 1000, آپ اتنے لوگ انٹلیکچوئل بھی شامل ہو جائیں, آپ کو ایئر ٹائم ہی نہیں ملنا. جب ایئر ٹائم نہیں ملنا تو آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, صرف سوشل میڈیا سے آپ پارٹی ایک بڑی تعمیر نہیں کر سکیں گے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس وقت سوشل میڈیا پہ لاکھوں لوگ ہیں, لاکھوں, جو کہ اپنی اپنی بات کر رہے ہیں. تو ماسز تو نہیں جانتے, نہ مزدور کسان جانتا ہے, نہ محنت کا جانتا ہے. ان کو کوئی ایسا لوگ نظر آئے یا ان کو ایسی لوگوں کی بات سنائی جائے گی, یار آپ کو پتا وہ کہتا ہے آج کل یہ, تو ان کو سمجھ آتی ہے. میں نے یہ بات بہت عرصہ پہلے کی تھی کہ دیکھیں میں بھی ایک قربانی دے رہا ہوں. میں نے اس ملک کے اندر جو نام کمایا ہے, پیسہ کمایا ہے, شہرت کمائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں. میں نے اگر یہ کام کرنا ہے تو کسی وجہ سے کرنا ہے نا. تو آپ لوگ بھی سمجھیں, آپ ہم مل کے اکٹھے کر لیتے ہیں, میرا بھی اپنا رول بنے گا, آپ کا بھی رول بنے گا, لیکن اس ملک کے اندر یہ ہو نہیں پا رہا. تو اب ہم نے پھر اپنا ایکسپیریمنٹ کیا, ہم نے پھر اپنی ہی پارٹی بنائی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پارٹی اس وقت ایک چوتھی پارٹی کی طرح ابھر رہی ہے. اور یہ اگلے, میں تو آپ کو پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں, آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے, میں تو آپ کو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, اور یہ پچھلے 2 سال میں تو ہم نے کر کے دکھایا. تو اگلے 2-3 سال میں اس پارٹی کو آپ ہر جگہ دیکھیں گے, کیونکہ جس طریقے سے ہم اس کو ایڈورٹائز, مارکیٹ اور وہ کر سکتے ہیں, اس کی وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے کروڑوں لوگ اس ملک میں جانتے ہیں, اور میں کسی بھی اب چیز کو نہیں کرنا چاہتا لائف میں, بس یہی کرنا چاہتا ہوں. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں تو پھر آپ کو اچھے مخلص دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے. وزیر اعظم میں نے بننا نہیں ہے, پارٹی بنانی ہے ایک بڑی, تو اس میں لوگ شامل ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں روک نہیں سکتا کوئی بڑی پارٹی بننے سے. اب وہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد, یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. آپ اس وقت اپنے پھیلاؤ کو صوبائی سطح پہ دیکھ رہے ہیں یا آپ پورے ملک پاکستان پورے کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ تنویر صاحب پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ لوگ آتے ہیں, پہلے وہ آہستہ آہستہ آ رہے تھے, پہلے وہ ہمیں دیکھ رہے تھے صرف, مطلب جو ہم نے 2018 میں پارٹی بنائی ہے تو وہ ہمیں صرف دیکھتے تھے. 2018 کے بعد 19 آیا, لوگوں نے ہماری طرف تھوڑا تھوڑا متوجہ ہونا شروع کیا. اس کے بعد اب لوگ اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ لوگ ہماری طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے بڑا اچھا اپنے آپ کو پروموٹ کیا یا پبلسائز کیا, ہم اپنے نظریات کو بھی, اپنے آپ کو بھی. یہ وجہ یہ بھی ہے ساتھ کہ دوسری طرف انحطاط ہے, بہت بڑا کرائسس ہے, پولیٹیکل کرائسس ہے. تو دونوں چیزیں ہمیں اس کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. ایک تو ہم خود بہت ایک آپ سمجھیں کہ استقامت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, پرسسٹنس کے ساتھ, کنسسٹنس کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ. دوسری طرف جو ہے وہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اس ملک کے اندر کچھ اب کر نہیں پا رہی. ساری پارٹی سے لوگ جو ہیں وہ تقریباً مایوس ہو چکے ہیں, تو اس لیے ایک راہ بن رہی ہے. تو ہم جہاں جہاں پر بھی پاکستان میں ہمیں لوگ اپروچ کر رہے ہیں, ان کو ہم صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو ہماری پارٹی حاضر ہے, آپ کو ہم نے لیڈر بنانا ہے, عام لوگوں کو پالیٹکس میں لانا چاہتے ہیں. اور آپ لیڈر اس لیے جلدی بن جائیں گے کیونکہ آپ نے میرے ساتھ اور بھابی پارٹی کے ساتھ جو ہے نا آئیڈینٹیفائی ہونا ہے. تو آپ جب آئیڈینٹیفائی ہوں گے, اگر آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کو لوگ آپ کے محلوں میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے شہروں میں, آپ کے قصبوں میں, تنویر صاحب میرا جو میوزک تھا نا وہ قصبوں, شہروں, گاؤں سب کو کاٹ گیا تھا, ہر جگہ پہنچ گیا تھا, کیونکہ میں ماسز کا میوزک کرتا تھا. میں نے اور 2-4 اور آرٹسٹ نے, اس لیے ہمیں فائدہ ہے, اور میں نے اس لیے یہ گانا میوزک بنایا بھی تھا کہ یہ لوگوں تک پہنچے, تو وہ غریب لوگ بھی اس کو سنتے تھے. اب جب وہ لوگ ہمارے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ تصویریں لگتی ہیں, وہ پوسٹرز لگاتے ہیں اپنے, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے, تو وہ اس کی طریقے ہیں ہمارے پاس. وہ لوگ ایسے ایسا جو ہے وہ اپنے علاقوں میں ایک نمایاں طور پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ انسان جو ہے, یہ تو برابری پارٹی جو جواد احمد نے بنائی ہے, یہ اس کا یہ ہے, اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اب. اور ہم یہ جو فنڈنگ بھی جو ہے ہم کہتے ہیں خود کرو, ہم کوئی پیسہ نہیں دیتے. ہم تو دیکھیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں, تو ہم تو پیسے دے کے تو نہیں پارٹی چلا سکتے, لوگوں نے خود فنڈ ریز کرنا ہے. تو یہ ایسے ایسا بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ آپ آنے والے وقت میں دیکھیے گا اس کا ایک ریپل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے, ایک چین ریئیکشن بھی ہوتا ہے. تو ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا, لیکن آگے بہت بڑھے گا آگے آنے والے وقت. آپ بڑی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے, یہ ذرا تھوڑا سا واضح کیجئے کہ آپ اقتدار کے ساتھ کیوں اٹیچ نہیں ہونا چاہتے اور پارٹی بنانا چاہتے ہیں. وہ پارٹی کیا کرے گی اگر اقتدار میں نہیں آئے گی, اگر آپ جمہوری پارٹی بنا رہے ہیں؟ پارٹی تو اقتدار میں آئے گی, پارٹی تو اقتدار میں آئے گی. میں نے وزیر اعظم نہیں بننا. دیکھیں اس ملک میں ہوتا کیا ہے, یہ بڑی پرابلم ہے اس ملک کے اندر. یہ پارٹیاں بنتی ہیں یہاں پہ لوگوں کے ارد گرد, ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے,
وہ کہتا جی میں نے پارٹی بنانی ہے. اب میں آپ کو تینوں پارٹیوں کی مثال دے رہا ہوں, اور تو باقی چھوڑے نا ساری پارٹیاں, ہم ان تینوں کی بات کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو ایوب خان لے کے آئے, اور انہوں نے ذہن میں سپائی ہوئی تھی کہ میں نے کچھ بننا ہے اس ملک کا سب سے بڑا, تو آخرکار وہ بن گئے. پہلے وزیر خارجہ ان کو لگایا, اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہ ایوب خان کے خلاف ہو گئے, پھر آہستہ آہستہ جو بھی سب کو پتا ہے کہ ان کی کیا آگے پھر ان کے پاتھ کیا بنا. تو اسی طرح نواز شریف ان کو ضیاء الحق لے کے آئے. یہ دونوں گمنام لوگ تھے. مطلب کوئی ذوالفقار علی بھٹو کو اگر آپ وزیر خارجہ سے پہلے کوئی عام آدمی سڑک پہ جاتے پوچھیں تو کسی کو معلوم نہیں تھا یہ کون ہے. وہ تو ایسا تھا جب آپ منظر عام پہ لایا جاتا آپ کو پوزیشن دے کے. پاکستان نے پاور پوزیشن کے اوپر آنے کے بعد لوگ آپ کو سب جانتے ہیں. جیسے اب عثمان بزدار کو بھی لوگ جانتے ہیں. اب عثمان بزدار ایک ان نون آدمی تھا, آج وہ چیف منسٹر ہے پنجاب کا. تو اب اگلی 2-3 نسلیں بھی جو اس کی بیٹھ کے انجوائے کریں گی, اور وہ جو ہے اس کو ہسٹری میں نام لکھا گیا اس کا, کم از کم اگلے 100 سال تو اس کا نام رہے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف بھی وزیر خزانہ کے طور پہ آئے. یہ دونوں نے پارٹیز بنائی, ایک نے پیپلز پارٹی بنائی, ایک نے مسلم نون بنائی. یہ ہماری ہسٹری ہے جس کو اگر ہم لاجیکلی دیکھیں نیشنلی تو کس طرح ہوا ہے. اور عمران خان تو پہلے سے ہی کیونکہ نون آدمی تھے تو وہ ایک پارٹی بنا سکتے تھے, لیکن ان تینوں نے اپنے ارد گرد پارٹیز بنائی ہیں. مطلب ساری پارٹی اپنے ارد گرد. بھائی ایک شخصیت کا رول صرف اتنا ہو سکتا ہے, جو میرا بھی ہے, اور وہ ہسٹوریکلی ضروری ہوتا ہے کئی دفعہ, کہ آپ اپنی شکل سے لوگوں, کیونکہ لوگ آپ کو پہچانتے ہیں تو آپ اس کے ارد گرد اپنے لوگ اکٹھے کریں, لیکن آپ اپنے ارد گرد نہ اکٹھے کریں, آپ پارٹی کو بڑا کریں. پارٹی بڑی ہو, لوگ چھوٹے ہوں. ادھر تو نواز شریف کی مسلم نون این ہے, مطلب PMLN, ادھر پیپلز پارٹی آج تک بھٹو کے نام سے چل رہی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پارٹی بڑی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دیا, آپ اس سیولائز ملک پہ رہتے ہیں انگلینڈ میں. انگلینڈ میں کوئی بھی پرائم منسٹر آج تک لیبر پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی سے بڑا نہیں ہوا. اسی طرح جو وہاں پہ امریکہ میں ڈیموکریٹس ہیں یا ریپبلکنز ہیں, وہ شخصیات آتی ہیں 5-5 سال 10-10 8-8 سال 4-4 سال آتی ہیں, لیکن اس کے بعد وہ چلی جاتی ہیں اور ان کی جگہ کوئی اور لوگ آ جاتے ہیں. پارٹیز اپنی جگہ رہتی ہیں. تو پارٹیز الیکشن لڑاتی ہیں لوگوں کو. ہم برابری پارٹی بنانا چاہتے ہیں, ایسی پارٹی جو لوگوں کو امپاور کرے, عام لوگوں کو لیڈرشپ دے. آج کل ہم نے ایک بڑا نیا نعرہ کوائن کیا, آپ کو بڑا اچھا لگے گا. وہ آپ پروگریسو آدمی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اب بنیں گے لیڈر عام لوگ, اب بنیں گے لیڈر عام لوگ. ہم اس کو اب باقاعدہ لوگوں کے اندر لے کے جانے لگے, اور اس کا اگلی فیز میں ہم اس کو اب بنیں گے لیڈر نوجوان بھی کریں گے, کیونکہ ہماری اب اس وقت برابری یوتھ فیڈریشن بھی جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. برابری یوتھ فیڈریشن ہمارا جو ہے وہ ہم نے اسٹوڈنٹس کا ونگ نہیں بنایا, ہم نے یوتھ کا ونگ بنایا ہے. اور ہم بہت سوچ سمجھ کے, کہ وہ اسٹوڈنٹ ونگ کے ساتھ آپ کو پتا ہے نا کچھ اور چیزیں اٹیچڈ ہیں, لوگ اس کے ساتھ وہ آئیڈینٹیفائی اچھا نہیں کرتے, والدین نہیں کرتے, اور بڑے مسئلے ہیں اسٹوڈنٹ یونینس کے. تو ہم نے یوتھ کو سوچا ہے کہ ہم ان کو لے کے چلیں گے. اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے, لیکن وہ کیمپسز کے اندر سیاست نہیں کریں گے, لیکن وہ اسٹوڈنٹس کی سیاست بھی کریں گے, عدالتوں میں بھی کریں گے, سڑکوں میں بھی کریں گے, گورنمنٹ کے ساتھ بات کر کے بھی کریں گے, میڈیا پہ بھی کریں گے. تو بہرحال یہ بھی ہمارا ایک, ابھی ہم نے ویمن فرنٹ بنایا. ویمن فرنٹ بھی آپ اگلے کوئی 2-4 مہینے میں دیکھیے گا کہ وہ بھی ایک بہت فعال طریقے سے کام شروع کرے گا, اور اس ملک کی عورتوں کو پہلی دفعہ ہم امپاور کریں گے. وہ اس لیے نہیں آئیں گے اس پارٹی میں کہ انہوں نے جواد احمد کو وزیر اعظم بنانا ہے, یا کسی اور انسان یا لڑکا یا لڑکی کو یا عورت. ہمارے تو بلکہ جو لیڈرز ہیں ان میں سے تو کوئی شاید الیکشن میں نہ لڑے. مجھے یہ شاید لڑوائیں گے الیکشن, کیونکہ ظاہری بات ہے الیکشن لڑنے سے فائدہ ہوتا ہے میرے, لیکن باقی شاید الیکشن بھی نہ لڑے. تو ہم ان لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں. تو ہمیں تو فیوچر بڑا اچھا نظر آ رہا ہے. ایک آنیسٹی اور سنسیئرٹی لوگوں کو نظر آ جاتی ہے آہستہ آہستہ. ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں جو سیاست عام طور پہ رائج ہے, اس کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ کا اور ایک ان کی اپروول کا یا ان کے قریب ہونے کا ایک عام طور پہ بڑا عمل دخل ہے, جو مروجہ ابھی تک 75 ایئرز میں ہم نے دیکھا ہے. اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے ایک اپنا رول ادا کیا ہے. تو آپ کا بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی سافٹ کارنر, کوئی کہیں دست شفقت, کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہونے کا امکان ہے یا ہو چکا ہے؟ تنویر صاحب بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات پوچھی ہے. لوگ پتہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بائیں بازو کی بات کرتے ہیں لیکن ہم کچھ چیزیں نہیں کرتے. تو میں تو برملا کہتا ہوں کہ ہم نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے کہ بائیں بازو کا تعلق اصل میں ہسٹوریکلی عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, غریب, مزدور, کسان, محنت کش, لوور مڈل کلاس.
مڈل کلاس سے بھی کم ہی انٹلیکچوئلز آتے ہیں اس طرح کی پارٹیز میں. زیادہ تر لوگ لوڈ مڈل کلاس سے آتے ہیں. ہم ان کو لیڈرشپ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈرز بننے کے قابل ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر کام کیا جائے, اور وہ پھر اس کے بعد وہ ان کو روک نہیں سکتا لیڈر بننے سے. پارٹی کا ڈسپلن ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا کہ آرمی پاکستان کے اندر, دیکھیں فوج جو ہے, میں پرسنلی بہت پیار کرتا ہوں فوج سے, کیونکہ دیکھیں میں نے تنویر صاحب زیادہ تر لوگ نا لیفٹ یا رائٹ دونوں طرف سے یا سینٹر سے بھی جو بھی پارٹیز ہماری یہاں پہ کام کرتی ہیں چھوٹی بڑی, انہوں نے نا گراؤنڈ پہ کام بہت کم کیا ہوتا ہے. وہ نا زیادہ تر پولیٹیکل کام اس طرح کا کرتے ہیں کہ پیسوں کی سیاست ہوتی ہے, پیسے لگائے ووٹ خرید لیے. خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ برادری پہ لے لیے, پیسے دے کے لے لیے, تھانے کی چہری پہ لے لیے, روب سے لے لیے. مطلب یہی سیاست ہے پاکستان کی. میں نے گراؤنڈ میں سوشل ورک کے تھرو, پھر میں نے ایکٹیویزم کے تھرو میں نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں کوئی زلزلہ ہو, سیلاب ہو, کچھ بھی ہو, اس کے علاوہ پھر جو بھی جنگیں مسلط کی جاتی ہیں, بے شک اس میں تمام مقتدر حلقوں کے بھی بڑے لوگ اور سیاست کے بڑے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں ان طرح کے تمام ڈیسیجن میں. لیکن جو بھی یہ ہوتا ہے اس میں آرمی کا جو ایک آپ سمجھیں کہ جو میجر رول ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ لڑتے بھی ہیں, مرتے بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں, اور بڑی نامساعد حالات میں, مشکلات میں وہ کام کرتے ہیں. اس ملک میں کسی ادارے کے پاس ایسا کوئی نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ کسی نیچرل افات کے اندر بھی کچھ کر سکے, یا نہ پولیس کے پاس ہے نہ کسی اور ایجنسی یا کسی ادارے کے پاس ہے. تو ہم تو بڑا پیار کرتے, میں تو بڑا پیار کرتا ہوں آرمی سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عزت کرنی چاہیے. لیکن برابری پارٹی کا ایک بالکل اصولی موقف ہے. ہم کہتے ہیں کہ آرمی کو یا فوج کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اس کے بغیر تو پھر ہم جو ہیں وہ سیاست کر ہی نہیں سکتے. لیکن دیکھیں یہ ہے کہنے کی بات, صرف ہم تو صرف لوگ ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس طرح کی باتیں, سب آپ کو کہتے کہتے نظر آئیں گے اس طرح کی باتیں. ہم تو یہ کرنے والی بات کرتے ہیں. نہ تو ہماری پارٹی کو فوج لائے گی کبھی, نہ ہم ان کے تھرو آئیں گے, نہ وہ ہمیں لا سکتے ہیں, نہ ہم ان کے ساتھ اقتدار میں آئیں گے. ہم جائیں گے عوام کے پاس, ہم نے جانا ہے صرف عوام کے پاس. عوام جو ہوتی ہے نا, وہ میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا, وہ تو جیسے آرمی یا کوئی بھی ادارہ وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہمارا مسئلہ اور پالیٹکس کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے, اس کو ہم اس طرح دیکھتے نہیں ہیں. جب عوام کھڑی ہوتی ہے, عوام کے اندر موبلائزیشن شروع ہوتی ہے, اور خاص طور پہ طبقاتی بنیادوں پہ ہوتی ہے, جو کہ نہیں ہوتی اس ملک میں. کس نے کیا طبقاتی بنیادوں پہ بڑے لیول پہ موبلائزیشن؟ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی صرف زبانی زیادہ کی تھی اور اصل میں نہیں کی تھی, کیونکہ جاگیردار اوپر بیٹھے ہوئے تھے. جب جاگیردار اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو نیچے تو جو مرضی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, اوپر تو ڈیسیجن میکنگ وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہماری پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ عام لوگوں کی پارٹی ہے, عام لوگوں کے لیے ہے, اور عام لوگوں کو لیڈر بنانے آئی ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی بھی ایسی فورس کی جو یہ جو ہمیں ابھی کوئی لے تک کے جائے. یہ جو پارٹیاں ساری سمجھتی ہیں کہ جی اب بڑے فخر سے موجودہ حکومت بھی کہتی ہے ہم ایک پیج پہ ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور پارٹی ایک پیج پہ ہے. تو پہلی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہونے کی یا کوشاں ہوتی ہیں یا ایک پیج پہ ہو جاتی ہیں فار سم ٹائم, بالکل کا ایسا, سارا سلسلہ ہو جاتا ہے, بالکل ایسا. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر پاکستان میں اقتدار میں رہنا اور آنا ممکن نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ لوگ بھی تو آتے ہیں, وہ اسی طریقے سے آتے ہیں. تو آپ ان سے ہٹ کے ایک عوامی سپورٹ کے ساتھ اور ایک پیج پہ ہوئے بغیر, اور تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک پیج کی ضرورت بھی بہت ہے یا نہیں ہے. تو کیا آپ اس بارے میں سمجھتے ہیں؟ تنویر صاحب ایک تاریخ کا نا ایک دور ہوتا ہے. اس وقت جو دور ہے نا تاریخ کا, اس میں لوگ اب ہر ایک سے ڈسیلوژن ہو چکے ہیں. ہر کوئی متنازع ہے, ہر کوئی کنفیوژن کا شکار ہے, کنفیوز لوگ ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ لوگوں کو امپاور کریں. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے میں ان میں فرق کیا ہے, تو آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہونا بھی چاہیے. اور کیونکہ نظریاتی طور پہ اور فلسافیکلی بھی پارٹی تو ایسی بنتی ہے نا بائیں بازو کی, جو کہ عام لوگوں کی بات کرے, عام لوگوں کو اٹھائے, کہ وہ لوگ پھر پیسے کی سیاست نہیں کرتے. پیسہ انوالو ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا, بہت سارے لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے, وہ اپنے اوپر 2-3-4 کروڑ روپیہ لگاتا ہے, وہ الیکشن جیتتا ہے, پھر وہ چلا جاتا ہے اسمبلی میں. وہ کرنے کے جاتا ہے اسمبلی میں؟ میرا سوال یہ ہے. تو یہ جن کے پارٹیز کی آپ بات کریں, ان کو عوام کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے تو عوام سے صرف ووٹ لینا ہے, اور ووٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا وہ کس طرح لیتے ہیں. تو وہ تو ووٹ لیتے نہیں نظریے پہ. ہماری پارٹی کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی ATM چاہیے,
ہم تو جاگیردار سرمایہ دار مافیاز کو کہہ کے بار بار کہ ہم ان کی سیاست کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ان کے خلاف نہیں، وہ انسان ہے سارے، ہم ان کی سیاست کے خلاف ہیں، ہم نے ان کو سیاست سے نکالنا ہے، ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں. تو ہم تو طبقاتی بنیادوں پہ پارٹی بنا رہے ہیں. تو جب ہم یہ کام کریں گے تو دیکھیں ہمیں ضرورت نہیں ہے نا، ہمیں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جس طرح ان کو پڑتی ہے. اور پھر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ نے بہت غور سے جو ہے نا یہ بات سننی ہے، اور مجھے چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل کے تھرو لوگوں تک جائے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اداروں کو یا مقتدر حلقوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا کیلگری فونٹ معاملہ نہیں ہوا تھا؟ کیا نواز شریف نے قطری خط نہیں دکھایا تھا؟ کیا آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے پاس جو زمینیں ہیں اور جو جائیدادیں ہیں اور جو پیٹرول پمپس اور جو بھی کچھ ہے وہ کیا ایسے ہی آ جاتا ہے؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے. اور جہانگیر ترین ہے، پھر علیم خان ہے، پھر بہت سے لوگ ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے بھی ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ان میں ساروں کے. عمران خان خود جو ہے منی لانڈرنگ، وہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے کھلنے نہیں دیتے. عمران خان نے اپنی تجاوزات ناجائز اپنی کی تھی ادھر اپنے بنی گالہ میں. عمران خان نے اور بہت سے کام کیے ہیں جو اگر آپ بی آر ٹی دیکھ لیں پشاور والی، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے بھی ہاتھ رنگے نہیں ہوئے. اور پھر یہ جو سب لوگ ہیں، کیا آرمی کو نہیں پتا کہ یہ، اور اداروں کو نہیں پتا، اور کیا جو لوگ اس ملک کے اندر مقتدر حلقے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو معلوم ہے ان سب کی گیم کیا ہے اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان کیا کرنا چاہتے تھے؟ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. وزیر اعظم بننا ہی ان کی سب سے بڑی، انہوں نے اپنے بال بچوں کو بتانا تھا کہ میں دیکھو آپ غلط کہتے تھے، میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں، دیکھو میں نے بن کے دکھایا. یہ ان کی خواہش تھی. اس کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا آپ کو معلوم ہے. اپنی سیاست کا رخ جو ہے انہوں نے اس طرف موڑ دیا جو الیکٹیبلز کی طرف. تو دیکھیں یہ سب کو پتا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے بارگین کرنی ہوتی ہے تو بارگیننگ کے لیے بھی لوگ تیار ہوتے ہیں. پھر وہ بھی آپ کے ساتھ وہی رویہ رکھتے ہیں جو آپ نے ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے. آپ جب اس طرح ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو ہاتھ میں رکھنے والا ہے وہ پھر آپ کو کبھی بھی ہو بھی سکتا ہے کہ بھیک نہ دے. تو مسئلہ یہ کہ جو پارٹیز ہیں یہ ان کی حیثیت، ان کی اصلیت وہ ہے کیا کہ یہ اقتدار کے بھوکے ہیں اور پیسے کے بھوکے ہیں اور ہر قسم کا کام کرتے ہیں. صرف ان کے سربراہان نہیں، ان کے اندر بھی جو لوگ ہیں سارے الیکٹیبلز ہیں ان کے اندر. آج میں آپ کو بتاؤں جتنی نیشنل اسمبلی ہے، جتنا سینٹ ہے اور جتنی پروونشل اسمبلیز ہیں، میں ابھی لوکل گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ تھوڑی سی فرق ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس پاور بھی کوئی نہیں ہوتی. ان لوگوں کے سامنے کچھ نہیں چلتی ان کی، ان پارٹیز کی جو لوکل گورنمنٹس ہوتی. تو یہ جو یہ تین ہیں، صوبائی اسمبلی، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، اس کے اندر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں آپ کو ایک ایک آدمی کا نام یا عورت کا نام لے کے دکھاؤں گا. یہ سارے جاگیردار سرمایہ دار مافیاز ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کیا ان کو نہیں پتا؟ تو اس لیے یہ جو لڑائی ہے نا، یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے. اس میں ہم کہاں سے آتے ہیں؟ میں تو مڈل کلاس کا آدمی ہوں، نہ میں نے پیسے کمانے ہیں، نہ میرے کو ان کے پاس فائلیں کھلی ہوئی ہیں. تو یہ سارا کچھ دیکھیں، یہ ان کا آپس کا میل ملاپ ہے. اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے 1947 سے، جب یونینسٹ آتے ہیں. جاگیرداری اس ملک کے اندر جاتی نہیں ہے، لینڈ ریفارمز ہوتے نہیں ہیں. اور 1951 میں 90% جاگیردار ہوتے ہیں سندھ کی اسمبلی میں، اور 1953 میں 80% جاگیردار ہوتے ہیں پنجاب کی اسمبلی میں. تو یہ پھر اس طرح ہی ہونا تھا. وہ آہستہ آہستہ ہوا اور بھی ویکیوم بنا، سپیس بنی، اور بھی لوگ اس کے اندر آئے، اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تو کو آپ جاگیرداری کے خاتمے کے لیے کیا کریں گے؟ جاگیرداری کے خاتمے کے لیے کریں گے. ہم تو لینڈ ریفارمز کریں گے. ہم تو صرف لینڈ ریفارمز نہیں کریں گے ربیع صاحب، ہم تو اس ملک کے اندر دیکھیں، اگر آپ کے پاس عوام ہو نا، عوام کسی کے ساتھ نہیں ہے، ایون عمران خان کے ساتھ بھی نہیں تھی. دیکھیں یہ سب جھوٹ ہے. عمران خان نے 10 لاکھ لوگ کہا میں نکالوں گا دھرنوں کے لیے، 40,000 سے اوپر نہیں گئے. یہ میں زیادہ بتا رہا ہوں، لوگ تو کہتے ہیں 25,000 تھے، 40,000 چلے کر لیں. میں کہتا ہوں 50 بھی کر لیں. 10 لاکھ کہاں، 50,000 کیا؟ وہ تو انہوں نے 10 لاکھ کہا تھا. 22 کروڑ کے ملک میں کوئی انسان اگر یہ نعرہ لگائے کہ نکلو میرے ساتھ، اور اس کی عوام میں واقعی پہنچو، اس نے عوام کی بات کی ہو، عوام کی ایشوز کی بات کی ہو، عوام اس سے کھڑے ہوں، اس نے محلوں میں عوام کو منظم کیا ہو، تو پھر 10 لاکھ بھی نہیں نکلتے، پھر تو کروڑ میں نکلتے ہیں. تو وہ کسی کے ساتھ عوام ہے نہیں. تو میں تو کہتا ہوں ان پہ کام ہی نہیں ہوا. عوام پہ، عوام کو اسٹیک ہولڈر بنائے نا آپ پالیٹکس میں. آپ ان کو امپاور کریں، ان کے محلوں میں کریں، ان کے لوکل گورنمنٹ کے علاقوں میں کریں، چھوٹے چھوٹے جو قصبے ہیں گاؤں میں ان کو ادھر کریں، چھوٹے شہروں میں کریں. کوئی بھی نہیں کرتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ پالیٹکس جو ہے جو ہم کر رہے ہیں، اگر یہ لوگوں تک چلی جاتی ہے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کسی سے، کیونکہ یہ ہم تو عوام میں جا رہے ہوں گے. اور عوام میں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ چاہے کوئی بھی ادارہ اٹھا لیں نا، ان کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، سپاہی بھی ہوتے ہیں،
پھر پولیس کے لوگ بھی ہیں، ہر ادارے میں پاکستان کے، ان کے بھی رشتے دار ہیں، وہ بھی غریب لوگ ہیں، وہ بھی مڈل کلاس کے ہیں. کسی کو کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی ان لوگوں کو منظم کر رہا ہو اور وہ کلین بھی ہو، اس نے پیسے بھی نہ کمانے ہوں. ایسا ہوا نہیں نا. آپ مجھ سے جب بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں نا ایسا کب ہوا. ہاں چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن چھوٹے گروپس کے ساتھ میرا پرابلم یہ ہے، جو اچھے لوگ ہیں، جو نہیں پیسہ لوٹ مار کی طرف نہیں جا رہے، وہ تو بہت ہی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن وہ قربانی غلط جگہ دے رہے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ ساری عمر بھی لگے رہیں گے نا، دنیا کی پالیٹکس بدل چکی ہے. یا تو ایک بڑی پارٹی میں آپ جا کے کام کر سکتے ہیں، یا آپ ایک بڑی پارٹی بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ڈائنامکس آپ کو دیکھنے پڑیں گے کہ کیا ہوں گے. آپ مجھے پچھلی اتنے عرصے میں دنیا میں کوئی بڑی پارٹیاں دکھائیں جو نہیں بنی ہیں. ہاں اگر بنی ہے تو انہی خطوط پہ بنی ہے، جیسے عام آدمی پارٹی بنی ہے، انڈیا میں بنی ہے، دہلی میں بنی ہے، وہ ہمارے خطوط پہ بنی ہے. ان کا جو کجروال ہے وہ انہوں نے اور طریقے سے پالیٹکس کی ہے، انہوں نے عوام میں جا کے کی ہے، منظم کیا لوگوں کو، اور بڑا عرصے سے کام کر رہے تھے وہ. تو اب وہ آئے ہیں، وہ سلامی لیتے ہیں، تو وہ ان کے نیچے جو چپل پہنی ہوتی ہے، بیوی جو ہے پرانی سی ساڑی میں کھڑی ہوتی ہے. تو ایسے لوگ چاہیے نا. ایسے لوگ جب آئیں گے سیاست میں، میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی اتنی بڑی اپوزیشن اس ملک میں ہوگی. اور پھر ہم اگر 2/3 میجورٹی لے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس ملک کے اندر جو بھی ہم کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. اور عوام کے اندر جب ایک دم طبقاتی شعور بیدار ہو، کلاس پوزیشن بنے، آپ کلاس کوشچن کھڑا کریں، طبقاتی سوال کھڑا کریں، تو پھر عوام آپ کے ساتھ آتی بھی ہے، اور پھر کوئی آپ کو ادھر ادھر اتنی آسانی سے کر بھی نہیں سکتا. بے روزگاری کے لیے آپ کے پاس کوئی ایک فارمولا ایسا ہے جو آپ نوجوانوں کو بے روزگاری کے خاتمے کے لیے آپ کے پاس ایجنڈا، آپ فوری کیا کہیں گے لوگوں کو، آپ کی بے روزگاری کیسے ختم کی جائے گی؟ دیکھیں، بے روزگاری کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو اس ملک میں انڈسٹری ہے نہیں. اس ملک میں انڈسٹری نہیں ہے، چھوٹے یونٹس بھی نہیں ہیں اب تو. اس کی وجہ ہے کہ لوگ اسٹاک ایکسچینج اور زمینوں پہ کاروبار اور اس طرح کی چیزوں میں گھسے ہوئے ہیں. پھر بہت سا پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں ادھر سے کما کے، تو آف شور کمپنیز میں بھی پڑا ہوا ہے، اور وہ لانے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ریاست کو معاشی عمل میں جانا پڑے گا، اور ریاست کو معاشی عمل میں جو جانا پڑے گا اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی اور غیر قانونی دونوں طریقے سے دولت کمائی گئی ہے اس ملک کے اندر، جنہوں نے بھی کمائی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے قانون سازی کے تھرو واپس حصہ اس میں سے لینا پڑے گا. تو جب پیسہ آتا ہے نا ریاست کے پاس تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. ادروائز یہ جو پیسہ ہی آپ کے پاس نہ ہو. اب عمران خان اگر قرضے لے کے یہ کرنا چاہتے تھے تو قرضے تو نہیں ملے. اگر عمران خان اس طرح کرنا چاہتے تھے کہ IMF کو ہم تھوڑے عرصہ گھمائیں گے، اس کے بعد ہم ادھر کو بچے پروجیکٹس لگائیں گے، ایسے ایسا ہم قرضے ادار دیں گے، وہ تو نہیں ہوا. اسی طرح انہوں نے ریمیٹنس کی بات کی، ریمیٹنس آ جائے گی، ریمیٹنس تو نہیں آئی. دیکھیں لوگ پوری دنیا میں لوگ اتنے امیر نہیں ہے کہ ریمیٹنس بھیجتے پھر اپنے لوگوں کو بڑے مسئلے ہیں. تو یہ ریاست جو ہے اس کے پاس جتنا پیسہ ہے جو سرکولیٹ کر رہا ہے اس ملک کے اندر، آپ کو اسی سے آخر کام چلانا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. آپ دیکھیں کہ ابراہم لنکن نے سول وار کے اندر اپنے امریکہ کے اندر اس نے نارتھ کے جتنے بھی بڑے بڑے کیپٹلسٹ تھے اس زمانے کے انڈسٹریلسٹ تھے، ان کا پیسہ سیز کر لیا تھا اور وہ وار کے اندر لگایا تھا اس نے. اس کی وجہ سے امریکہ آج امریکہ بنا، کیونکہ نارتھ وہ لڑائی جیت گیا. وہ ساؤتھ سے بڑی خوفناک لڑائی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے، بے دردی سے مارا تھا لوگوں نے ایک دوسرے کو. لیکن وہ اگر ابراہم لنکن یہ نہ کرتا، پریزیڈنشل آرڈیننس اس نے وہ تو نکالا تھا اور اس نے سیز کر دیا تھا. تو ملکوں کے اندر ایسا کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ کو طبقاتی بنیادوں پہ پیسہ جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، کہ پلان کرنا پڑتا ہے کہ اکانومی کو چلانے کے لیے پیسہ آئے گا کہاں سے. تو ہم تو سمجھتے ہیں اس ملک کے اندر بہت پیسہ ہے. اس ملک کے اندر میرے اندازے کے مطابق کروڑوں میں لوگ ایسے ہیں اس وقت. اگر آپ فیملیز کے 4-5 لوگ فیملیز کے بھی لگائیں نا تو لاکھوں فیملیز ہیں اور کروڑوں لوگ ہیں جو بہت پیسے والے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ان کا جو پیسہ ہے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. اس ملک کے اندر جو عام گھر ہے نا، جوہر ٹاؤن میں، گلبرگ میں، مطلب میں لاہور کی بات کر لیتا ہوں، تو عام طور پہ جو آمدنی ہے نا لوگوں کی 5-6 لاکھ ان کی صرف آمدنی ہے. اس میں گھر علیحدہ ہے. پھر انہوں نے، یہ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بالکل عام مڈل کلاس ہے. اس کے بعد اگر آپ اوپر جانا شروع ہو تو لوگوں کا پلازاز ہے، لوگوں کے پاس زمینیں ہیں. اس ملک میں بڑا پیسہ ایکیومولیٹ ہوا ہے چند ہاتھوں میں، اور وہ چند ہاتھ نہیں، لاکھوں ہاتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کرنا ضروری ہے کہ ریاست کو اس عمل میں آنا پڑے گا. ان کو شاید کئی صنعتیں بھی لگانی پڑے جو کہ بیسک انڈسٹریز ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ایگرو انڈسٹری کی طرف جانا پڑے. فوڈ سیکیورٹی بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں اس وقت. تو یہ سارا کچھ وہی پارٹی کر سکتی ہے جو ریڈیکل بنیادوں پہ کام کرے. بے روزگاری بھی اسی وقت حل ہوگی
پھر یہ جو ہم کہتے ہیں جو ٹریننگ ہوتی ہے لوگوں کی اسکل ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ بھی اس وقت دی جا سکتی ہے. کچھ ہوگا تو اسکل دیں گے نا آپ. آج اسکل لے کے بھی لوگ کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ کوئی یونٹس ہوں گے تو وہ کام کریں گے. یہ کافی مسئلہ مشکل مسئلہ ہے, یہ کوئی اتنی آسانی سے اس کا حل نہیں نکلنے والا. یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت متحدہ محاذ کی پاکستان میں ہمیشہ پالیٹکس متحدہ محاذ کی ہوتی ہے, الائنس بنتے ہیں, کوئی اس طرح کے کوئی اتحاد بنتے ہیں, اور اتحاد تو ایسے ہوتے ہیں کئی دفعہ اتحاد ماشاء اللہ لانے کا سبب ہوتے ہیں, بہت دفعہ ماشاء اللہ کو ایک طرف لگانے کا, الوداع کہنے کا سبب ہوتے ہیں. جو موجودہ اتحاد ایک سامنے آیا ہے پی ڈی ایم کے نام سے, یہ نام تو پہلے بھی یوز ہو چکا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے یا یہ ایک ناکامی کا دوبارہ ایک اور ایکسرسائز ہے؟ اچھا, میں اس بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ایک طرف بڑا کرائسس ہے, وہ یہ ہے کہ میں مطلب اس بارے میں رائے دوں گا لیکن میں حتمی رائے نہیں دے سکتا کوئی, کیونکہ ایک بہت ویریبل ایک ایسا ہے جو اس کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا, آپ بھی نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی ادارہ نہیں کر سکتا, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی. وہ ویریبل اس وقت ہے جو کہ بہت ہی آپ سمجھیں والیٹائل ہے اس وقت, وہ عوام کا ہے. عوام اس وقت بالکل پاکستان کے اتنے غریب ہیں, اتنے محتاج ہیں, اتنے ہیلپ لیس ہیں کہ وہ آگے کیا ہونے والا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں مہنگائی کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں. لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا ہوا, مطلب کھانا ان کے لیے مسئلہ ہو گیا ہے, پوری فیملی کے لیے کھانا بڑا مشکل ہے کہ اتنے سے پیسوں میں آپ کیسے اتنی مہنگائی میں کیسے گزارا کریں گے. اور عمران خان ہے کہ وہ سارا قرضے جو ہے نا وہ غریبوں سے لے کے اتارنا چاہتے ہیں, امیروں سے کچھ نہیں لینا چاہتے. اپنے بھی 14 جدادیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, 300 کنال میں رہتے ہیں, مدینہ کی ریاست بھی ساتھ بنا رہے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ مدینہ کی ریاست بھی بنانی ہے اور ساتھ سینکڑوں کنالوں میں بھی رہنا ہے. تو وہ تو غریبوں پہ مہنگائی کے بم برسائی جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ نمبرز گیم میں نکالنا ہے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے ہیں, بیچے تھوڑے نکالنے ہیں, لیکن ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا بھی پیسہ بڑا پرابلم ہے دینا. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں لوگوں سے عام طور پہ بات کرتا ہوں, ورکنگ کلاس سے بات کرتا ہوں, یہ لاہور میں, کراچی میں, جہاں میں جائے, اسلام آباد میں, پھر چھوٹے شہروں میں میں پھرتا ہوں. ملتان گیا تھا, ادھر بھی میں نے لوگوں سے بات کی, راستے میں بھی بات کی. مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ اس وقت ایک آپ سمجھیں مایوسی کے ساتھ ساتھ غصہ ہے جو لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے. یہ جو نواز شریف والا معاملہ ہوا اور یہ جو پی ڈی ایم والا معاملہ ہوا, اس میں تو تھوڑی بہت پذیرائی ان کو ملی ہے. لوگوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے سب کون لوگ ہیں, سب جانتے ہیں, لیکن پذیرائی اس لیے ملی ہے کہ لوگ پریشان بہت ہیں. اب یہ کس طرف جاتا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے, میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں آج کل, کیونکہ ہم نے تو اپنی پالیٹکس کرنی ہے, کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے نا, یہ اپنے پی ڈی ایم ہے, مطلب پاکستان ڈیموکریٹک ایلیٹ موومنٹ, مطلب ان میں پھر وہی لوگ ہیں سارے, یہ وہی سارے لوگ پھر آ گئے ہیں, پھر آ کے موومنٹ چلا رہے ہیں. اور یہ ایسی عجیب لوگ ہیں کہ آج بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ میل ملاپ کرتے دکھائی دیتے ہیں, لیکن ان کے والد صاحب تھوڑا عرصہ پہلے انہوں نے اتنا ہارڈ سٹانس لیا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ زندگی میں دوبارہ نہیں بیٹھوں گا. کہا تھا انہوں نے کہ جی جو مرضی ہو جائے. یہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا جب لاسٹ ٹائم میمو گیٹ والا جو معاملہ ہوا. تو یہ تو دھوکے دیتے رہیں گے آپ ایک دوسرے کو. اب یہ بیٹھے ہیں, عوام کو بھی پتا ہے یہ بیٹھے کیوں ہیں, لیکن ان کے پیسوں کے بھی مسئلے ہیں, ان کے اکنامک مطلب پرابلمز بھی ہیں, ان کے اوپر جو ہے نیب اور اس طرح کی چیزیں وہ جو ان کو مسلط ہوئی ہوئی ہیں. دوسرا یہ معاملہ بھی ہے کہ پاور کی طرف اب جانے کے لیے ان کے پاس کوئی رستہ اب بچا ہے نہیں. تو وہ جو ایک لڑائی تھی ضد والی, وہ بھی اب تقریباً ختم ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا پھر آخری اب کھیلو, انہوں نے پھر بہت ہی ہارڈ سٹانس لیا. تو مجھے نہیں معلوم ہے کس طرف جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پکا پتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گی, یہ شاید تھوڑا چل بھی سکتی ہے, لیکن ڈپینڈ سارا عوام کے موڈ پہ کرتا ہے. اور عوام اس وقت عمران خان سے بہت پریشان ہے. اگر آج اس دن نواز شریف اگر عمران خان کے خلاف بات کرتے, اور یہ عمران خان کے خلاف یہ پولیٹیکل فورسز جو کہ ان کی پالیٹکس ہے, میں تو سمجھتا ہوں ان کی پالیٹکس ہے ہی کچھ نہیں اقتدار کے علاوہ, اقتدار لینے کے علاوہ, پھر انجوائے کرتے ہیں, تو یہ بیوقوفی مار گئے ہیں. میرے خیال میں ان کو اس وقت عمران خان کو ہٹ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے غلط جگہ ہٹ کر دیا. اب وہ لوگ جو ہے وہ تو عمران خان سے تنگ ہے اصل میں. اب وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اس طرف جس طرف یہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ مجھے معلوم نہیں ہے. اب عوام بتائیں گے ان کا موڈ کیا بنتا ہے, اور عوام کا شعور جو ہے وہ ان کو کیا سمجھ آتی ہے اس پورے معاملے کی, یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا اس بارے میں. لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑی سی جیسے ایک جعلی یا اصلی آنکھیں تھوڑی سی دکھائی ہیں, اس نے اصل میں اپنے پاکستان کی سیاست میں جو اپنے دروازے ہیں بند کر لی ہیں.
آپ کو لگتا ہے کہ اس نے اپنے دروازے ایسے بند کر لی کہ اس کو آنے نہیں دیا جائے گا, یا اسے الطاف حسین والا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کچھ دونوں میں سے کچھ بھی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بات پکی ہے, اس میں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. ہماری پارٹی کی پالیسی کے حوالے سے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے, لیکن یہ نواز شریف بھی ایسے ہی نہیں انہوں نے یہ بات کر دی. دیکھیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایشورنس ضرور ہوتی ہے. اب وہ ایشورنس کہاں سے ہے, وہ کوئی بین الاقوامی طاقتیں ہیں یا وہ اندرونی ہی کوئی طاقتیں ہیں, جس طرح گھڑے بھی ہوتے ہیں, وہ کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف اور صرف انہوں نے یہ اپنا ایک ایسا پتہ کھیل دیا ہے. نواز شریف اتنے بھی بہادر نہیں ہے جتنے لوگ آج کل ان کو سمجھ رہے ہیں. ان کی پوری ہسٹری ہے آپ کے سامنے ہے. انہوں نے تو بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا, پھر بے نظیر بھٹو نے ان کے ساتھ کیا, جو مشرف کے آنے سے پہلے ان کی دو دفعہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے مل کے گرائی ہیں اداروں کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی. تو یہ تو ایسے ہی ہے. اب یہ جو کیا انہوں نے میرے خیال میں یہ ایسے نہیں کیا, کوئی نہ کوئی وجہ اس کے پیچھے ضرور ہے. وہ آہستہ آہستہ میرا خیال ہے شاید لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور اس سے بات بھی ہوگی, لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد ہوگی. آخری سوال آپ سے یہ بتائیے کہ اگر کوئی الائنس کی متحدہ محاذ کی سیاست ہو آگے تو, اور آپ کو اگر کچھ حلقے ایسے جو حکومتوں کے اندر بھی ہیں, آپ کی اگر آپ کی اللہ کرے آپ کی پارٹی کامیاب ہو, اوپر آئے, آپ کو کوئی ایسے اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے, آپ کریں گے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کا جو سوال ہے میرا سوال یہ ہے جی کہ نہیں. جی 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 میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی آگے کوئی اتحاد کی سیاست ہوتی ہے اور آپ کی پارٹی ایک بڑی پارٹی کے طور پہ ابھرتی ہے, تو آپ کو کسی کے ساتھ اتحاد کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ حکومتی اتحاد ہوتا ہے, آپ اس میں جائیں گے کہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, یہ اطلاع بھی ہے آپ کے لیے, آپ شاید آپ کو پتا ہو لیکن میں تو اطلاع دے رہا ہوں کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی نا ادھر لاہور میں ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے, اس کو پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کیا تھا. ادھر ہم پہلی دفعہ یہ بتانے گئے تھے کہ ہم کیا موقف رکھتے ہیں. تو مجھے بلایا تھا انہوں نے, ہماری پارٹی سے 3-4 لوگ ہم گئے تھے. تو میں نے وہاں جا کے یہی موقف رکھا تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس ملک سے یہ ایلیٹ پالیٹکس, اشرافیہ کی پالیٹکس جب تک ختم نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو میں نے اس میں عمران خان کے خلاف سٹانس کیا تھا بہت ہارڈ, کیونکہ وہ تو اس وقت حکومت میں ہے, حکومت جو چلا رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور جس طرح چلا رہے ہیں وہ ان کے اوپر تو تنقید بنتی ہے اور بڑی ہارڈ تنقید بنتی ہے, کیونکہ وہ بڑے جھوٹے اور دھوکے باز آدمی ہیں. عمران خان جو ہے انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے بہت کچھ کیا اس ملک میں, پورے ایک نوجوان نسل کو گمراہ کر دیا انہوں نے. تو ان کو میں نے ان کے خلاف تو میں نے بہت بولا, لیکن ساتھ میں نے ان دونوں کو بھی کہا کہ آپ کی بھی جو پالیٹکس ہے وہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس ملک کو کچھ دے سکتی ہے, اور یہ جگیردار سرمایہ مافیا ہر جگہ موجود ہے, اور یہ آپ لوگ سارے یہ لینڈ مافیا پتہ نہیں کون کون یہ سب مل کے قبضہ گروپس یہ چلا رہے ہیں اس ملک کو, تو یہ کب تک چلائیں گے. عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے اس ملک کے اندر رہ گیا. وہ جو میری سپیچ اتنی وہ ہارڈ تھی کہ اس کے بعد انہوں نے ہمیں بلایا ہی نہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ اب وہ مجھے بلائیں گے تو میں وہی بول دوں گا, ان کو پتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید ہمارا ان کے ساتھ کوئی الائنس کبھی نہیں بنے گا, اور ہم چاہتے بھی نہیں ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ایک پولیٹیکل پوزیشن لے کے جتنا بھی اپنے طریقے سے جتنی تیزی سے بلڈ کر سکتے ہیں ہم کریں, اور ہمیں معلوم نہیں ہے کیا ہوگا, لیکن ہم اسی طرح چلنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جواد صاحب, بڑی باتیں بہت اچھی باتیں آپ کے ساتھ ہو گئی. آپ کی پارٹی کے بارے میں لوگوں کو یقیناً کوئی آگاہی ملے گی, اور آپ کے ساتھ آئندہ بھی اچھے پروگرام میں ہم آپ کو دعوت دیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ جی. السلام علیکم. TZ کے ٹی وی یوٹیوب چینل تنویر زمان خان کا یوٹیوب چینل ہے, جہاں پر آپ مختلف موضوعات پر ترقی پسند اور روشن خیال نقطہ نظر جان سکتے ہیں. اسے سبسکرائب کیجیے اور چینل کو سپورٹ کیجیے.